بڑا ہی خوب ہے اعتماد کے لیے۔ یہ واقعہ کا ایک پہلو ابھی یہاں موقع کے اوپر بیان کیا ہے، وہ یہ کہ عہد میں مسلمانوں کو جو انہی کی غلطی سے افتاد پیش آئی، تو اس کے بعد قریش کے فوج تو چلی گئی واپس، لیکن کچھ دور کے جانے کے بعد ابو سفیان نے یہ سوچا کہ ہم نے اتنی جلدی واپسی میں غلطی کی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ لگے ہاتھوں مدینے کا بھی قصہ پاک کریں۔ اور پھر جیسا کہ ہوتا ہے جنگی چالوں میں کہ دہشت زدہ خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے منافقین کے ذریعے سے یہ افواہ بھی اڑا دی کہ آپ پھر مجتمع ہو رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے بھی صحابہ کو بھی دعوت دی، تو باوجود اس کے کہ لوگ زخم خوردہ تھے، جنگ کے نقصان پہنچا تھا، جیسا کہ پچھلی سب کو معلوم ہو گیا ہے، لیکن جو مضبوط ایمان والے لوگ تھے وہ دل ملائے ہوئے تھے کہ ہمارے چند بیوقوفوں کی وجہ سے جو ہمیں نقصان پہنچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تلافی ہو۔ وہ تیار ہو گئے، کل لبیک ہم حاضر ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے ہمراہ الاسد تک، جو 7-8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تک آپ گئے بھی مکہ کے راستے میں۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا مریل اسی طریقے سے ہے، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا، ابو سفیان بڑے گھاگ سے سالار تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ٹرک کے ذریعے سے مسلمانوں کو شکست دی ہے، مسلمانوں کو تو شکست دی نہیں، یہ تو ایک چال ہو گئی۔ تو ان کے ایک دستے نے اپنے مکان چھوڑ دیا اور ہم ادھر سے کاوا لگا کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، تو ان کے چند بیوقوفوں کی وجہ سے ہم کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی مسلمانوں کے وریل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم فاتحی ہو کے چلیں، اب ایسا نہ ہو کہ پھر شکست خوردہ ہو کر کے یہی تباہ ہو جائے۔ یہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہرحال ان کا وریل اتنا قائم رہا کہ انہوں نے لبیک کہا کہ ہم حاضر، اور گئے۔ تب ابو سفیان نے فوج کو اپنے وہ ارادہ جو تھا، اسکیم تھی، وہ انہوں نے بدل دی، اور انہیں اور محض مسلمانوں کے حوصلے نے وہ ان کو صرف بچا نہیں لیا بلکہ ان کی شان اور آن بھی قائم رکھی۔ تو ان کی تعریف کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جب ان سے کہا لوگوں نے، یہاں لوگوں ہی کہا ہے، ظاہر ہے کہ مراد منافقین ہے۔ اللہ بھی یہاں کس لحاظ کے ساتھ دشمنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ان الذین قال لهم الناس ان الناس، کہ لوگ جمع ہے، یعنی یہاں قریش، جب منافقین نے کہا مسلمانوں سے کہ قریش تمہارے لیے پھر جمع ہو رہے ہیں تو ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مبالغہ کا اسلوب نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اندازہ تھا کہ ہمارے چند بیوقوفوں کی کمزوری کی وجہ سے ہماری دھاک ختم کر دی۔ سمجھ گا؟ آپ کو بھی اب تک جو سیٹ بیک پیش آئے ہیں نا، وہ چند بیوقوفوں کی، شرابیوں کی اور بدبختوں کی نالاکیوں کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ واقعہ ہے کہ مسلمان قوم کی کمزوری کا نتیجہ نہیں تھا، سمجھ گا؟ اور اس کے اوپر دشمن ناچ رہے ہیں کہ ہمیں جو مارا، جو ہم 30 بار خواہ بنے، حالانکہ وہ 30 بار نہیں خواہ نہیں تھے، بلکہ ہمارے اندر کے احمقوں نے ہم کو رسوا کیا ہے۔ تو یہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھے ہوئے تھے، سمجھ گا؟ یہ قریش بھی سمجھتے تھے اور مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ چند نادانوں کی نادانی کی وجہ سے ہماری دھاک ختم ہو گئی، تو جیسے ان کو موقع ملا اور حضرت نے دعوت دی تو وہ پھر لبیک کہہ کر کے آواز آ، یہ سمجھ لیا اپنے نفسیات
مسلمان قوم کی جو نفسیات ہے وہ یہ تھی، اور وہ تیار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے ارادہ بدل دیا، یا ارادہ نہ کیا ہو، دھانسی رہی ہو، بہرحال انہوں نے بدل دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ اس کو مبالغہ نہ سمجھیے کہ اگر ایمان زوردار ہو تو مزاحمتیں اس میں ذوق نہیں پیدا کرتی بلکہ قوت پیدا کرتی۔ شاعر نے بھی کہا، شاعر تو لگو لیکن بات اچھی کہی ہے کہ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روا، سمجھ گا؟ قاعدہ بھی ہے کہ واقعہ کہ پانی کا ریلا زوردار ہو تو معمولی بند جو ہے سب کو وہ بہا لے جاتا ہے، اور واقعہ یہ بھی ہے کہ اگر آگ زوردار ہو تو گیلی لکڑی بھی اگر اس میں ڈالیے گا تو وہ بھی اپنا ایندھن بنا لے گی اور وہ اور بھی زیادہ رکھے گی۔ قاعدہ ہے نہیں ہے؟ تو اسی طریقہ سے اس وقت تک مسلمانوں کا جو ایمان تھا وہ اتنا قوی تھا کہ ہر رکاوٹ ان کے لیے ازدیاد قوت کا سبب بنتی تھی، ان کی قوت میں اضافہ ہوتا تھا، طاقت میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور واقع ہے کہ انسان زندہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے راستے میں شیطان کی طرف سے جو رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کی قوت میں، اس کے عزم میں، اس کی فتوت میں اور اس کی اہمیت میں اضافہ کرے۔ جس وقت یہ بات ہو جائے کہ مزاحمتیں آدمی کی ہمت کمزور کر دے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان ضعیف ہو رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاحمتیں تو قدرت کے قانون کے لحاظ سے، سمجھ گیا؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں عقبات نہ پار کیے تو وہاں عقبات پار کرنے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ یہاں راستے میں آپ کے یہ تو ہے نہیں کہ آپ ایمان لائیں گے تو اللہ میاں فرشتے بھیج دیں گے کہ میرا یہ بندہ میرے اوپر ایمان لائے، اس کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلو، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ بہرحال شیطان کو اڑنگے ڈالنے کے موقع ملیں گے، طرح طرح سے اڑنگے ڈالے گا، آپ کے عزم کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ خدا کا قانون یہ ہے کہ جتنے ہی اڑنگے ڈالے جائیں اگر آپ اس کی مزاحمت کے لیے حوصلہ کریں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، سمجھ گیا؟ یہاں تک کہ مزاحمتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے خوف پیدا کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کا ایک موقع پیدا کریں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب مزاحمتوں سے مقابلہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ کردار پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مزاحمت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی نیا مارکا حاصل جیتوں گا میں، سمجھ گا؟ کوئی نیا میدان مجھے حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں تو مزاحمتیں اسی لیے ڈالتا ہے نا کہ آپ کا میدان جیتنے کا حوصلہ بڑھے اور ایک سے ایک بڑھ کر کے امتحان آپ پاس کریں اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچے۔ تو یہ چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے آخر تک مومن کی رہتی ہے، آخری لمحے تک۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آخر وقت میں بھی کچھ سوالات ہوں گے نا کہ من ربوں کا و مادینوں کا، تو بہرحال یہ آخر تک رہتا ہے۔ تو یہ چیز گھبرانے کی نہیں ہے، یہ تو قدرت کے قانون کے تحت ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص کے ان مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے میں عزم میں اضافہ کرے گا، اور جو شخص پھر سدی بن جائے گا تو اس کو پھینک دیا جائے گا، سمجھ گیا؟ ایک امتحان دو امتحان میں فیل ہو جائیں گے تب تک تو نہیں نکالے جائیں گے، لیکن اگر امتحان میں فیل ہونا ہی آپ نے اپنا سمجھ لیا ہے تو پھر بہرحال رسٹیکیٹ ہو جائیں گے، تو پھر نہیں آپ کے بچنے کو ملے۔ تو فخشوں فسادوں بھی مانا اس چیز نے ان کے ایمان کو اضافہ کیا، یہ کوئی مبالغہ کا اسلوب نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے، سمجھ گیا؟ یہی ہوتا ہے مومن کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کے معنی ہے کہ ایمان جو ہے تحقیق کیجئے کہ ہے بھی یا یہی ہے، یہ بھی ہے، سمجھ گیا؟ یہ میری بات سمجھ لی ہے کہ نہیں؟ آگے چلو میں فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، یہ چیز ہے جو سہارا ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔
اور نعم الوکیل اور اللہ کو کافی سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں کہ خیالی چیز ہے. کیا یہ خوب ذات ہے وہ اعتماد کے لیے. وکیل مانے وہ جس پر اعتماد کیا جائے. یہ وکیل نہیں جو آپ کے عدالتوں میں ضرورت بازیاں کرتے ہیں، بلکہ نعم الوکیل سے مطلب کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جائے وہ بڑا ہی خوب وکیل ہے، یعنی اس کو وہی ذات ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا اصلی سرمایہ پارٹی کی طاقت، برادری کی طاقت، مال کی طاقت، ووٹ کی طاقت، یہ چیزیں نہیں، خاندان کی طاقت، یہ چیزیں نہیں. سمجھ گیا؟ مومن کا اصلی جو ہے وہ خدا کے اوپر ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی قومیت، اپنے لشکر، اپنے فوج، اور ہماری فوج اتنی ہے. سمجھ گیا؟ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ ہم پوری طریقے سے تیار ہیں. سمجھ گیا؟ لیکن واقعہ ہے کہ اس کی بنیاد اگر صرف اسلحہ آزاد پر ہو تو اس کی یہ بنیاد کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کی بنیاد اگر خدا کے اوپر ہو تب وہ ہے ایسی چیز. خیال میں آپ کے کہ جو لڑنے پر جب آتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. سمجھ گیا؟ اور اس کا سپاہی واقعی بہتر لڑتا ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ بہترین وکیل ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوٹے خدا کا کہ نعمت اور خدا کا فضل لے کر، اور ان کو ذرا گزند نہیں پہنچا. اور علاوہ ازیں انہوں نے اللہ کے خوشنودی کی پیروی بھی کی، خدا کے خوشنودی کا ثواب بھی حاصل کیا، فاتحیت بھی حاصل کی. اس لیے کہ جب وہ گئے، سمجھ گیا، اب یہ تو نہیں گھر میں بیٹھے بلکہ نکلے 8-10 میل تک تعاقب کیا دشمن کا، اور اب دشمن نے اپنا ارادہ بدل دیا تو فتح تو ان کو حاصل ہوئی نا، کامیابی حاصل ہوئی. اس لیے کہ مسلمانوں کا موریل واقعی بلند ہوا. یہ شبہ کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، یہ غم دھل گیا کہ نہیں تمام چیزوں کے. اصلی فتح تو یہی ہے. اس لیے کہ احد کی جنگ کا جو سب سے بڑا خسارہ تھا وہ تو یہ خسارہ تھا کہ بدر کی فتح کا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو نتیجہ تھا وہ بلیامیٹ ہو چکا تھا. اب اس واقعے کا نتیجہ ہوا کہ وہ سب بحال ہو گیا. سمجھ گا؟ اسی کو ذکر کیا، اسی کو بتایا کہ بفضل من اللہ برحمتہ.